السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے مرزا غالب کی غزل ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ بہت سادہ، بہت آسان اور بہت عام فہم شعر ہے اور بہت مقبول بھی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ محاورے کے طور پر اور اپنی زندگی کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے ہم نے کئی محفلوں میں اس کو سنا بھی ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ شعر جو ہے وہ سہل ممتنع کی بہت خوبصورت مثال ہے۔ سہل ممتنع کہتے ہیں کہ اتنا آسان شعر کہنا کہ اس سے زیادہ آسان شعر کہنا ممکن نہ ہو، اسے کہتے ہیں سہل ممتنع۔ ٹھیک ہے، یہ بھی شاعر نے جو شعر اس میں بیان کیا ہے اور جس مفہوم کو بیان کیا ہے اور جس نظریہ حیات کو بیان کیا ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ جس انسانی فطرت کو بیان کیا ہے، وہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے کہ ہر ایک شخص جو ہے اس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں، پہلا مصرع دیکھتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ دم نکلنا یعنی کہ جان نکلے، مراد بےتابی ہونا۔ اس غزل کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آپ کی نصابی کتاب کا آپ کے سامنے موجود ہونا اور آپ کا وہ کی پوائنٹس یا وہ معنی جو ہے وہ جو میں آپ کو لکھواؤں گی وہ لکھتے جانا ضروری ہے، تاکہ آپ جب اس کو تیار کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ پہلا مصرع دیکھتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اب یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ذی روح اس کائنات میں، اس دنیا میں آتا ہے، اس کے دل میں کئی جو خواہشات ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دل جو ہے وہ خواہشات کی، خواہشوں کی، آرزوؤں کی اور تمناؤں کی اماں جگہ ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو دل ہے وہ بہت ساری خواہشوں سے بھرا ہوا ہے۔ کئی خواہشیں جو ہیں وہ ہمارے دل میں پنپتی رہتی ہیں اور کئی خواہشات جو ہیں وہ ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر خواہش جو ہے وہ پوری بھی ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں، کئی زندگیاں ایسی ہیں، اگر ہم ان کے ذاتی تجربے کو دیکھیں یا ان سے ان کی زندگی کے حوالے سے پوچھا جائے، تو آخری ایام میں اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ان کی کئی ایسی خواہشیں ہوتی ہیں جو کہ حسرت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور حسرت اسے کہتے ہیں جو خواہش جو ہے وہ پوری نہ ہو سکے۔ بالکل اسی طرح ہر شخص کی زندگی میں بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ تمام تر خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی، اور وہ تمام تر خواہشات جو پوری نہیں ہو پاتی وہ بدل جاتی ہیں ارمانوں میں۔ ارمان کہتے ہیں کسی بھی خواہش کا پورا نہ ہونا۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یعنی کہ میری تمام تر کئی خواہشیں جو ہیں وہ میرے اندر پیدا ہوئیں، اور ہر ایک خواہش جو ہے وہ اس قدر اہم تھی، اس قدر ضروری تھی کہ میں چاہتا تھا کہ وہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے، اور یوں میری ہر خواہش جو ہے اس پر میرا دم نکلتا تھا۔ یعنی مجھے بے قراری اور بے تابی ہوتی تھی کہ یہ کب مکمل ہوگی اور میری خواہش اور آرزو جو ہے وہ کب پوری ہوگی۔ دوسرے مصرعے میں بہت بالکل ایک فطری تقاضا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جن خواہشات کو اپنے دل میں رکھے وہ تمام تر خواہشات جو ہے اس کی بر آئیں، وہ تمام تر خواہشات، وہ تمام تر ارمان اور تمام تر حسرتیں جو ہیں وہ اس کی پوری ہو جائیں۔ تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ بہت نکلے، یعنی کہ بہت پورے ہوئے، بہت میرے ارمان، میری خواہشات جو ہیں بہت ساری، ایسا نہیں ہے کہ میری کوئی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، لیکن میری بہت ساری خواہشیں جو ہے، لیکن پھر بھی کم نکلے کہ بہت ساری خواہشیں جو ہیں وہ میری باقی رہ گئیں، جو پوری نہیں ہو پائیں، جو حسرت کی شکل اختیار کر گئیں، جو ارمانوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ اور انسان کی فطرت جو ہے، کہا جاتا ہے کہ جو خواہشات کا کاسہ ہے اس میں کافی چھید ہوتے ہیں۔ ایک خواہش ہماری پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش جو ہے وہ اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ہمیں ایک خواہش کا شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ وہ خواہش ہماری پوری ہو جائے، لیکن جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس سے مزید بےتاب کر دینے والی جو خواہش ہے اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اسی فطری تقاضے کو، جو انسان کی فطرت ہے، اس کو شاعر نے اس میں بیان کیا ہے۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں، ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔ اب اس میں سب سے پہلے تو
اس کے پہلے مصرے کو دیکھتے ہیں. پہلے مصرے میں کوئی ایسا لفظ جو ہے وہ نہیں ہے. ڈرے کیوں میرا قاتل سوالیہ انداز ہے. اگر آپ دیکھیں تو دونوں مصرے کے 2 حصے ہیں اور ان دونوں حصوں میں جو ہے وہ سوال کیا گیا ہے. ڈرے کیوں میرا قاتل، یعنی میرا قاتل جو ہے، جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، وہ کیوں ڈرتا ہے. کیا رہے گا اس کی گردن پر، کہ اس کے سر پر، اس کی گردن پر کیا الزام آئے گا. وہ خون، جو خون ہے، جو میرے جسم کا خون ہے، جو میرے وجود کا خون ہے، جو چشم تر کہتے ہیں نم رہنا، ہر وقت آنکھوں کا آنسو بہاتے رہنا، یعنی چشم تر سے مراد ہے آنسوؤں سے بھری آنکھ. دم بدم کا مطلب ہے لمحہ بلمحہ، یعنی کہ لگاتار، مسلسل. اب شاعر کہتے عموماً ہم جو ہے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اس نے اس کا خون کر دیا، کہ فلاں نے فلاں کا خون کر دیا، یعنی کہ اس کا قتل کر دیا. اب اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ میرے قاتل کو ڈرنا نہیں چاہیے اور میرا خون کر دینا چاہیے، میرا قتل کر دینا چاہیے. اس پر کوئی بھی الزام نہیں آئے گا، یعنی اس کی گردن پر اس پر کوئی الزام نہیں آئے گا. الزام تو اس صورت میں آئے گا جب میرے وجود میں جب میرے وجود میں کوئی خون کا قطرہ جو ہے وہ باقی ہوگا. اب اس میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہے مسلسل آنسو بہاتا رہا ہوں اپنی زندگی میں مسلسل لگاتار جو ہے ہر لمحہ، میری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ جس میں نے آنسو نہ بہائے ہوں، اپنے مصائب پر، اپنے غموں پر، اپنے مشکل حالات پر. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو جو ہے وہ روتا رہا ہوں، اور میرے جسم کا خون جو ہے وہ آنسوؤں کے ذریعے بہہ چکا ہے، نکل چکا ہے. اس لیے جو کوئی بھی مجھے قتل کرے گا اس پر میرے خون کا الزام نہیں آئے گا، کیونکہ میرے وجود میں خون جو ہے وہ موجود ہی نہیں رہا. اور کیوں موجود نہیں رہا؟ کیونکہ میں مسلسل لگاتار اپنی زندگی میں میں نے چشم تر رکھی ہے، میں آنسو بہاتا رہا ہوں، اور یہ خون جو ہے میری آنکھوں کے ذریعے، میری چشم تر کے ذریعے جو ہے وہ نکل چکا ہے. یعنی میرے اندر اب بالکل بھی کوئی خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا. اس لیے اگر کوئی مجھے قتل بھی کر دے گا تو اس پر میرے خون کا جو الزام ہے وہ نہیں آئے گا. آگے دیکھتے ہیں. تیسرا شعر ہے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. دوسرا جو شعر مصرع ہے اس کا، اکثر و بیشتر کسی کی اگر کوئی بے عزتی ہو یا کسی کو رسوائی کوئی درپیش آ جائے تو یہ مصرع عموماً محاورتاً بولا جاتا ہے کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اب سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کے اندر صنعت موجود ہے، صنعت تلمیحی. ٹھیک ہے، صنعت تلمیح میں ہم نے پڑھا، اپنے 10th میں یقیناً پڑھا ہوگا، یا کسی بھی کلاس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ صنعت تلمیح جس میں کسی پرانے تاریخی واقعے کی طرف ذکر کیا جائے. سب سے اب کسی بھی تشریح کو اگر آپ طویل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو شعری خوبیاں ہیں، جو اس میں شعری اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں یا اس میں کوئی صنعت استعمال ہوئی ہے، تو آپ تھوڑی سی ڈیٹیل، اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ اپنی تشریح میں لازمی کیا کریں. اس سے جو آپ کا چیک کرنے والا ہے پیپر، اس پر بھی ایک آپ کا اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے. اگر کسی شعر میں استعارے کی خوبی موجود ہے، تشبیہ کی خوبی موجود ہے، جس طرح اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو خلد سے حضرت آدم کے نکلنے کے حوالے سے جو ایک تاریخی واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، تو اس طرح اس میں خلد سے مراد جنت ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں صنعت تلمیح استعمال ہوئی ہے. صنعت تلمیح کہتے ہیں کہ ایسا شعر جس میں کسی پرانے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے. اسی طرح اس شعر میں بھی نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن کہ ہم نے یہ، شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور انہیں زمین پر بھیج دیا گیا تھا، اور ایک سزا کے طور پر، ان کو سزا کے طور پر بے دخل کر دیا گیا تھا جنت سے. تو شاعر کہتے ہیں کہ میں نے سن تو رکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. بے آبرو کہتے ہیں بے عزت. ٹھیک ہے، تیرے سے مراد اے محبوب ہم تیرے کوچے، تیری گلی سے بہت بے آبرو ہو کر نکلے ہیں. اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح
جو ہے یہ واقعہ درپیش ہوا ہوگا، اور حضرت آدم کو جنت سے جب خلد سے نکالا گیا تھا تو اسی چیز کو اپنے محبوب کے کوچے سے نکلنے کے حوالے سے اس واقعے کو ایک اس میں مماثلت جو ہے وہ شاعر پیدا کر رہی ہیں کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن کہ بے شک ہم نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، لیکن یہ جو واقعہ میرے ساتھ درپیش آیا ہے کہ میرے محبوب نے مجھے اپنے کوچے سے بے عزت ہو کر، بے آبرو ہو کر مجھے نکال دیا ہے، تو میرے لیے یہ جو واقعہ ہے وہ کسی سانحے سے کم نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس طرۂ پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ سب سے پہلے تو اس میں ہم یہ لکھیں گے کہ جب بھی کوئی ایسا شعر آ جائے کہ جس میں محبوب کی خوبصورتی کی جو ہے وہ تعریف کی جا رہی ہو، عموماً جو ہماری روایتی شاعری ہے، جو ہماری کلاسیکی شاعری ہے، اس میں شاعر نے اپنے محبوب کی خوبصورتی کو موضوع بنایا ہے۔ کبھی میر تقی میر جو ہے وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں، کبھی اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کو کی خوبصورتی کو بیان کیا جاتا ہے، کبھی محبوب کے جو ہے وہ گیسوؤں کو، کبھی اس کے سرو جیسے قد کو، کبھی اس کے رخساروں کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ کس طرح شعراء نے اپنے محبوب کو روایتی انداز میں اس کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی شاعر نے محبوب کی زلفوں کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ بھرم کھل جائے، بھرم کھل جائے کا مطلب ہے حقیقت سامنے آ جائے۔ ظالم تیرے قامت کی درازی کا، قامت کہتے ہیں قد کو، درازی کہتے ہیں طویل ہونا، طوالت کو کہتے ہیں دراز قد ہونا۔ اگر اس طرۂ پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے، پیچ اور خم کہتے ہیں بل اور پھیر کو، ٹھیک ہے۔ ترہ کہتے ہیں خمدار پگڑی یا شملہ جس کو کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اے ظالم تیری قامت یعنی کہ تیری قد کی جو درازی ہے وہ بہت مشہور ہے، کہ اے میرے محبوب، ایک تو اس کو ظالم قرار دیا ہے کیونکہ جو محب ہے ہمیشہ سے وہ مظلوم، اور محبوب جو ہے وہ اپنے محب پر ظلم ہی ڈھاتا ہے، اس لیے شعراء نے اپنے محبوب کو سنگ دل، ظالم اور اسی طرح کے ہی القابات سے نوازا ہے۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اے ظالم، اور اس طرح خوبصورتی کے معنوں میں بھی جو بہت بلا کا خوبصورت ہو، اس معنی میں بھی شاعر نے اپنے محبوب کو ظالم کہا ہے، کہ تمہاری جو قدامت ہے یعنی کہ تمہارا جو قد ہے وہ اس قدر طویل ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے، لیکن اگر یہ جو حقیقت ہے اس وقت کھلے گی اگر اس طرۂ پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے، کہ اگر تمہارے بالوں کے، تمہاری زلفوں کے بل اور پھیر ہیں جو تم نے دے رکھے ہیں اور اسے پگڑی نما ایک طرے کی طرح بنا رکھا ہے۔ عموماً جو خواتین ہیں وہ اپنے بالوں کو، جن کے بہت طویل بال ہوں تو ان کو بل اور پھیر دے کر اور اس کو ایک پگڑی نما جو شملے کی طرح ایک جوڑا بنا لیتی ہیں، بالکل اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ اگر ان تمہاری زلفوں کے پیچ اور خم یعنی بل اور پھیر کھل جائیں تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی، یہ بھرم کھل جائے گا کہ تمہارے قد سے زیادہ طویل تمہاری زلفیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اگلا شعر ہے، ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ہوئی جن سے توقع مطلب امید، خستگی کہتے ہیں ابتر حالت، خستہ حالت، بری حالت، داد پانا یعنی کہ تعریف وصول کرنا، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ خستہ یعنی کہ گھائل، زخمی، تیغ کہتے ہیں تلوار کو اور ستم کہتے ہیں ظلم کو، کہ ظلم کی تلوار۔ اب اس میں عمومی طور پر اگر میں آپ کو اس طرح بہت آسان سے الفاظ میں سناؤں
بتاؤں کہ جب ہم کسی کو اپنا غم بتانے لگتے ہیں، عموماً ہماری زندگی میں بھی کئی لوگوں کو یہ تجربہ ہو چکا ہوگا کہ جب ہم کسی کو اپنا غم سنانے لگتے ہیں اور ہم اپنی داستان اس کو سنانے لگتے ہیں جو کہ ہماری بہت غمگین ہوتی ہے یا دکھوں سے دوچار ہوتی ہے اور بہت تکلیف دہ ہوتی ہے ہمارے لیے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ شخص ہماری داستان کو، ہمارے دکھ کو سنے گا تو یہ ہمیں داد دے گا کہ تم واقعی با ہمت ہو، تم با حوصلہ ہو، کہ تم نے اتنے بڑے غم کو جھیلا ہے، تم نے زندگی میں اتنے غموں کو برداشت کیا ہے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، کہ ہم نے جس کو بھی اپنی ابتر حالت کا، اپنی خستہ حالت کا احوال سنایا، اپنے گھائل ہونے کا، اپنے زخمی ہونے کا احوال سنایا اور یہ سوچا کہ وہ شخص ہمیں داد دے گا، ہماری تعریف کرے گا، الٹا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے، کہ جب ہم ان کی پلٹ کر داستان یا ان کی حالات زندگی کو سنتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان پر جو ظلم کی تلوار ہے وہ ہم سے زیادہ ان کو گھائل اور زخمی کر چکی ہے، یعنی وہ ہم سے زیادہ حالات کے مارے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ غمگین ہیں، ہم سے زیادہ دکھوں کو جھیلے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں لگتا تھا کہ ہم اگر کسی شخص کو اپنے ظلم کی داستان سنائیں گے، اپنے دکھوں کی، اپنے مصائب کی اور مشکلات کی داستان سنائیں گے تو وہ شاید ہماری ہمت اور حوصلے کو داد دے گا، لیکن جب ہم اس کی داستان سنتے ہیں، اس کے دکھوں کی داستان سنتے ہیں تو اس کے دکھ ہم سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہم سے کہیں زیادہ اپنی زندگی میں جو ظلم کی تلوار ہے، جو دکھوں کی تلوار ہے، اس سے گھائل اور زخمی ہو چکا ہوتا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کا پھر پدم نکلے۔ بہت آسان شعر ہے۔ محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، سب سے پہلے تو اس میں دو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب کوئی شعری اصطلاح، جب کوئی صنعت یا کوئی علم بیان کی خوبی کسی بھی شعر میں موجود ہو، آپ نے اس کو اپنی تشریح میں شامل کرنا ہے۔ جس طرح اس شعر میں آدم کا اور خلد سے نکلنے کا ذکر ہوا تھا، یہ صنعت تلمیح کا شعر تھا، بالکل اسی طرح یہ شعر جو ہے وہ اس میں صنعت تضاد موجود ہے۔ آپ نے اپنی تشریح کرتے ہوئے اس میں یہ آخر میں بیان کرنا ہے کہ اس شعر میں صنعت تضاد موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے چونکہ اشعار آتے ہیں اور انہی اشعار سے متعلق سوالات دیے جاتے ہیں اور یہ پوچھا جائے کہ اس شعر میں کون سی صنعت جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں اس میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ اب اس میں مرنے اور جینے یعنی کہ دو متضاد الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ صنعت تضاد کسے کہتے ہیں کہ جس میں متضاد الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جائیں، ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے کے الٹ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبت میں کوئی بھی مرنے اور جینے میں فرق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی صورتحال میں انسان جو ہے وہ اگر وصل کو پالے، یعنی اپنے محبوب کے وصل کو، اس کے قرب کو، اس کی قربت کو پالے تو وہ جو ہے وہ جی اٹھے گا یا اس کو حیات مل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کسی اپنے محبوب چیز کو دیکھ کر بھی، اپنے محبوب کا دیدار کر کے بھی، اس کی قربت کو پا کر بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کو حیات ملے۔ کیوں یہ بات کی گئی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کا پھر پدم نکلے، کہ اسی ایک تو ہم جب محبوب کو نہیں دیکھ پاتے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہماری مرنے والی کیفیت ہوتی ہے، اور اگر ہمیں دیدار جو ہے وہ محبوب کا میسر آ جائے تو ہماری کیفیت جینے والی ہوتی ہے۔ زندگی سے عبارت دی ہے محبوب کے دیدار کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب محبوب کا دیدار کرتے ہیں تو اس کے حسن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، اور اس کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا دم ہی نکل جائے گا، ہم یہاں پر دم ہی توڑ دیں گے جب ہم اپنے محبوب کا دیدار کرتے ہیں، اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں۔ تو محب جو ہے وہ اپنے محبوب کی خوبصورتی کو ایسے دیکھ کر اس قدر جو ہے وہ مدہوش ہو جاتا ہے اور اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا دم ہی نکل جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو شاعر نے کبھی اپنے محبوب کو روایتی شاعری میں ظالم، سنگدل، جفاکش اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں،
جفاکار کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب اس میں شاعر نے اپنے محبوب کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب اس میں بہت خوبصورتی یہ ہے کہ کافر کا لفظی مطلب اگر ہم دیکھیں، آپ نے اس کی تشریح میں وضاحت بھی کرنی ہے کہ محبوب کو کیوں کافر کہا ہے۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا، ہم نے پڑھا ہے نا کہ کافر جو ہے وہ کافر جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اب اس میں شاعر نے محبت میں اپنے محبوب کو کافر کیوں کہا ہے؟ کیونکہ محبوب جو ہے وہ اس کی محبت کا انکار کرتا ہے، اس کی محبت کا اقرار نہیں کرتا، اس لیے شاعر نے اپنے محبوب کو کافر قرار دیا ہے۔ بہت آسان شعر ہے، یہ بھی شعر بالکل پہلے شعر کی طرح سہل ممتنع کی بہت خوبصورت مثال ہے۔ سہل ممتنع یعنی کہ اتنا آسان شعر کہنا کہ اس سے زیادہ آسان شعر کہنا ممکن نہ ہو۔ ہمارا جو آخری شعر ہے وہ مقطع کا شعر ہے۔ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ کہاں، اب اس میں طنز ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں پر، معاشرے کے ان افراد پر طنز ہے جو واعظ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو نصیحت کرتے ہیں، جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہیں بظاہر، ظاہری طور پر، یعنی وہ یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں اور اس سے باز آ جائیں، مگر اب ان کی یہ جو جھوٹی اور کھوکھلی ایک پارسائی ہے، ان کی جو جھوٹی اور کھوکھلی جو پاکیزگی ہے وہ اس وقت سامنے آتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہاں میں خانے کا دروازہ، میں خانہ کہتے ہیں شراب خانے کو، ٹھیک ہے، شراب خانے کا دروازہ غالب، اور کہاں واعظ، کہ ہم دیکھ کر یہ حیران ہوئے جب ہم نے اپنے واعظ کو، یعنی جو ہمیں نصیحت کرتا تھا اور ہمیں مے خانے جانے سے روکتا تھا اور ہمیں مے نوشی سے روکتا تھا، جب ہم نے اس کو دروازے پر دیکھا، مے خانے کے دروازے پر، تو ہم حیران ہو گئے، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے، کہ ہم نے اپنے واعظ کو جب ہم مے خانے سے نکل رہے تھے تو وہ مے خانے کے اندر داخل ہو رہا تھا اور ہم انتہائی حیران اور پریشان ہو گئے، جو بہت پارسا اور انتہائی پاکیزہ بننے کا دکھاوا کر رہا تھا اور ہمیں نصیحتیں کر رہا تھا، دراصل اس کی جو جھوٹی اور کھوکھلی پارسائی ہے وہ ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب ہم نے اس کو مے خانے کے دروازے پر دیکھا۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی غزل یا کوئی بھی نظم پڑھنی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی غزل یا کون سی نظم جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، سمجھ آئی ہو، تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔